حضرات سامعین اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے، جو مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کی گئی ہے۔ ایمان اور اسلام، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں، یہاں تک کہ زندگی بھی، انسان کی زندگی اور انسان کی حیات بھی ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی زندہ ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو ویسی زندگی ایسے شخص سے جو ایمان والے کی زندگی ہے لاکھ گنا بدتر ہے، اور ایمان والے کی زندگی اس بے ایمان اور کافر کی زندگی سے لاکھ گنا بہتر ہے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا مدار اس دنیا میں جو کہ دارالامتحان ہے، کامیابی اور ناکامی کا مدار ایمان ہے۔ ایمان والا کامیاب ہے اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ ناکام ہے اور نامراد ہے، وہ اس مقصد میں جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا ناکام ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی تقریر صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے بیان فرمائی وہ ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 سال تک چھپ کر دین اسلام کی دعوت دی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے پیغمبر اب آپ کھل کر کے بیان کریں اور دین اسلام کی دعوت کو بیان کرنے میں اپنی آواز کو بلند کریں، اور جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام آپ کھل کر کریں، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی باتوں سے، مشرکین کی سازشوں سے، مشرکین کی پلاننگ سے، ان کے روکنے سے، ان کے درمیان میں آنے سے آپ اعراض کریں، اگنور کریں، چھوڑ دیں آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہیں، اور آپ دین اسلام کی جو دعوت ہے، جس دعوت کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ کو جس دعوت کا داعی بنایا گیا ہے، آپ کا جو مقصد اولی اور مقصد اصلی ہے، اس مقصد کو انجام دینے کے لیے آپ کھل کر کے سامنے آ جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکم کے ملنے کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی اور جمع فرمایا، یہ اعلان کیا کہ اے قریش کے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ قریش کے لوگ جمع ہوئے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے دشمن کا، اور وہ لشکر مکے کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام قریش کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے، ایک آواز میں کہا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب آپ کہیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو ہمیں کیوں یقین نہیں آئے گا؟ ہم کو تو یقین آئے گا، اور 100% یقین آئے گا، اور ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس جواب پر پھر سوال کیا اور یہ فرمایا، بلکہ سوال کے بجائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت پہنچائی اور یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، میں اللہ کی جانب سے تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو
اور کامیاب ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر پورے اترو، اور لا الہ الا اللہ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس مقصد کے تابع بنا دو، اس مقصد کے مطابق بنا دو، اور لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرو۔ لا الہ الا اللہ کے کیا کیا فروعات ہیں ان تمام فروعات پر عمل کرو تو تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کیا؟ صحیح راستے کا مل جانا، اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہے؟ جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بھئی دنیا کی کامیابی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا کا کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس بڑی بڑی دولت ہوگی، دنیا کا کامیاب وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہوں گی، باغات ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، جن کے پاس بنگلے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب وہی ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ کامیابی کا معیار ایمان ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ اور اس کا اقرار کرو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ نکلتا ہے، عربی زبان اور اردو زبان کا اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، الہ کہتے ہیں عربی زبان میں معبود کو، الہ کہتے ہیں عربی زبان میں معبود کو، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، یعنی جو عبادت کے لائق ہے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کو پوجا جائے، جس کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس سے منتیں مانی جائیں، جس کے سامنے احتیاج اور ضروریات کو پیش کیا جائے، جس کے سامنے اولاد کو مانگا جائے، جس کے سامنے اپنی دنیاوی زندگی کی بھلائیوں کو بھی اور اخروی زندگی کی بھلائیوں کو بھی مانگا جائے، وہ ہے معبود۔ کیا ہے وہ؟ معبود۔ عبد یعبد عبادتاً عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بندگی کرنا۔ بندگی کرنا، بندگی یعنی کسی کے تابع اپنے آپ کو کر دینا، کسی کے تابع اپنے آپ کو کر دینا۔ عبد کا لفظ عرب لوگوں میں غلام کے لیے بھی استعمال ہوا۔ عبد کا لفظ عربی زبان میں، یہاں تک کہ قرآن و حدیث میں بھی یہ الفاظ کثرت سے آئے، عبد کا لفظ غلام کے لیے بھی استعمال ہوا، کیونکہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی تابع داری اور فرما برداری کرتا ہے۔ غلام جو ہوتا ہے اپنے آقا کے حکم کی کیا کرتا ہے؟ وہ فرما برداری کرتا ہے، آقا کی بات کو مانتا ہے۔ اگر آقا کی فرما برداری نہ کرے تو وہ غلام ہی نہیں۔ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو الٹا حکم دینے لگے، اگر کوئی غلام یہ کہہ دے کہ بھئی میں تیری بات نہیں مانتا، تو وہ اچھا غلام نہیں ہے یا غلام ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد یعبدو سے جو لفظ آتا ہے اسی سے بنا ہے معبود، یعنی جس کی بندگی کی جائے اسی کو کہتے ہیں الہ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ الہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کتنی بھی طاقتور ہو، پوری دنیا کا حاکم ہو، پوری دنیا کا حاکم ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی سلطنت اس کے قبضے میں ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور، جسم کے اعتبار سے جس کو سب سے بڑی طاقت ملی ہو، وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرایا گیا، اور آج بھی اگر کوئی
نان مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہی اقرار سب سے پہلے کرایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو اقرار کرایا گیا اس اقرار کو توحید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ ایک مرتبہ بول دیں تو اور اچھا رہے گا۔ اس اقرار کو کہتے ہیں توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اس کے اگینسٹ میں دو نظریے ہیں، اس کے اگینسٹ میں یعنی اس کے خلاف۔ یہ تو ہے ایمان کا اور اسلام کا عقیدہ توحید، اور اسی عقیدہ توحید پر پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ اعمال بعد کی چیز ہے، یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اگر کوئی عقیدہ توحید کو مان لے گا تو پھر عقیدہ رسالت کو بھی ماننا آسان ہو جائے گا، اور عقیدہ رسالت کو ماننے کے بعد پھر قرآن، حدیثیں، یہ تمام کے تمام مضامین، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کو ماننا اور تسلیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے، جو بیس ہے اسلام اور ایمان کی، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اس کے اگینسٹ میں دو عقیدے اور دو نظریے ہیں، جس کو عقیدہ کفر کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اگینسٹ میں، اس کے خلاف، پہلا یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے منکر، اللہ ہی کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کائنات ہے خود بخود وجود میں آ گئی۔ کائنات ایک بلبلا تھا پانی کا، وہ پھٹ گیا، اور یہ ساتوں زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ بارش، یہ پودے، یہ پہاڑ، یہ جو پورا نظام ہے، جو لگا بندہ نظام ہے، یہ اچانک کیا ہے؟ وجود میں آ گیا۔ جب ان سے آپ کہیں کہ بھائی یہ جو آپ کے ہاتھ میں قلم نظر آ رہا ہے، کیا یہ خود بخود بن گیا؟ تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن وہ اتنی بڑی کائنات کے اچانک بننے پر راضی ہو گئے، اس بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ تو ایک عقیدہ تو یہ ہے جو منکر ہے خدا کے وجود کا، خدا کے وجود کا، یعنی خدا موجود ہے، وہ اس بات کو ہی نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، خدا نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، یا یہ جو تصور کر لیا گیا ہے یہ ایسا ہی ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ آج کل بہت زوروں پر ہے، عروج پر ہے۔ یہ نظریہ آج کل عروج پر ہے، اس کو کہتے ہیں ایتھزم۔ اگر آپ انگلش زبان میں کہیں تو اس کو کہتے ہیں آپ ایتھزم۔ آپ اگر اس کو عربی میں یا اردو میں کہیں تو یہ دہریت، اور اگر ہندی میں کہیں تو یہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے وہ لفظ کا، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہی کے منکر، یعنی خدا کے وجود کو ہی یہ لوگ نہیں مانتے۔ ناستک اس کو ہندی زبان میں کہتے ہیں، ناستک۔ ایسے لوگ جو خدا کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے، لوگوں کے تصورات ہیں، یہ پہلے کے لوگوں سے چلے ہوئے اپنے اپنے خیالات ہیں جس کو مذاہب کی شکل دے دی گئی۔ تو یہ ایک عقیدہ اور ایک نظریہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس عقیدے کو باطل کیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات موجود ہے، معبود موجود ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ معبود نہیں ہے وہ غلط ہے، معبود موجود ہے۔ دوسرا عقیدہ اور دوسرا نظریہ جو اس عقیدہ توحید کے اگینسٹ میں ہے، اس عقیدہ توحید کے خلاف ہے، وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ایک پاور کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک سپریم پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک کنٹرولر ہے جو اس پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، ایک ایسی طاقت اور قوت ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس کے حکم پر چاند، سورج، زمین و آسمان کا نظام صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہے، صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ساتھی ہیں،
اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے معین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ لہذا ہم اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ ان شریکوں کو بھی راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ ان شریکوں کو بھی راضی کریں۔ لہذا عرب میں جب اسلام کی کرنیں پھوٹی اور اسلام طلوع ہوا، اس وقت عرب کے جو مشرکین تھے ان کا یہی عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، عرب کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، سال میں ایک مرتبہ حج بھی کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا ان کے لیے باعث فخر تھا، فخر کرتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کو معلوم تھا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ ان تمام چیزوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ چونکہ بہت بڑا ہے، اللہ چونکہ بہت بلند ہے، اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ بتوں کی اور کچھ مورتیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے ہم ان بتوں اور ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اسی عقیدے کے پیش نظر ان لوگوں نے کعبۃ اللہ میں 360 بت تیار کر رکھے تھے۔ کعبۃ اللہ میں، کعبہ جو توحید کا مرکز، کعبہ جو توحید کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کعبے میں انہوں نے 360 بت رکھے تھے۔ چونکہ فرض کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، کہ جب کعبے ہی سے کفر اٹھا، کعبے ہی سے کفر طلوع ہوا تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ تو کعبۃ اللہ کے اندر ہی ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ 360 بت رکھے تھے۔ تو یہ دوسرا عقیدہ اور دوسرا نظریہ ہے اسلام کے خلاف۔ اسلام نے اس پہلے کلمے میں، جس کو کلمہ طیبہ کے نام سے مکاتب میں یاد دلایا جاتا ہے، بچوں کو رٹایا جاتا ہے کہ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس اول کلمے کے پہلے جملے میں، اول کلمے کے پہلے جملے میں چھوٹا سا جملہ ہے، دیکھیے لا الہ الا اللہ، صرف 2 الفاظ ہیں۔ ان دونوں الفاظ میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ان دونوں نظریوں کو ختم کر دیا۔ پہلا نظریہ جس نے یہ کہا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ موجود ہے۔ اور دوسرا نظریہ جس نے یہ کہا کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری بھی ایسی طاقتیں ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کر دیا اور یہ فرما دیا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی قدرت نہیں ہے جس کے سامنے اس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے۔ صرف اور صرف پرستش کا حق، صرف اور صرف عبادت کا حق، صرف اور صرف معبود ہونے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور یہی ہے عقیدہ توحید۔ 5 کلمے جو مکاتب میں پڑھائے جاتے ہیں، ان 5 کلموں میں اسی عقیدہ توحید کو الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ 5 کلمے صرف ایک ہی حدیث یا قرآن کی ایک ہی آیت سے یا کسی اور مضمون میں صرف ایک ہی جگہ شریعت میں موجود نہیں ہے، بلکہ اکابرین نے قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان بنیادی عقائد کو لیا اور لے کر کے ان 5 کلموں کو مرتب کیا کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو ان چھوٹے بچوں کو ان 5 کلموں کے یاد دہانی کرائی جائے، ان کو ان کے الفاظ بھی یاد دلائے جائیں اور ان الفاظ کے معنی اور مفاہیم بھی ان بچوں کے دماغوں میں بٹھائے جائیں،
تاکہ وہ بچے عقیدہ توحید کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے دل و دماغ سے اس عظیم دولت کو چھیننے کی جرأت اور ہمت نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، پہلے کلمے میں کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے کلمے میں اسی بات کو الگ انداز میں کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ بات وہی ہے، الفاظ کو ریپیٹ کر کے الگ انداز سے اور بھی زیادہ کانفیڈنس اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اسی بات کو بچوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ان کلمات کو مرتب کیا گیا اور 5 کلمے ترتیب دیے گئے۔ گواہی کب دی جاتی ہے؟ گواہی کب دی جاتی ہے؟ جب کسی چیز کا ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے، کسی چیز کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک حادثہ ہوا، میری آنکھوں کے سامنے 2 گاڑیاں ٹکرائیں اور ان دونوں گاڑیوں کے ٹکرانے سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی، تو میں اس بات کی گواہی دینے کا قابل ہوا کیونکہ میں نے اس کو دیکھ لیا۔ میں نے اس کو کیا کیا؟ دیکھ لیا۔ پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرایا گیا، اور اقرار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو دل و دماغ میں اتنا مضبوط بٹھایا جائے کہ کوئی بھی شک باقی نہ رہے، ایسا ہو جائے جیسے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، کسی چیز کو دیکھنے کے بعد جیسا یقین ہوتا ہے ویسا یقین ہو۔ پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ ہے، اس کلمے کا ایسا یقین ہو جیسے کسی چیز کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے، تب ہم اس بات کے قابل بنیں گے کہ اس چیز کی گواہی دیں۔ ٹھیک ہے؟ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، تو ہم اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا۔ تو دوسرے کلمے میں اس کی گواہی دلوائی گئی کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جو 5 کلمے ہیں، ان 5 کلموں میں توحید اور رسالت کے مضامین کو مضبوطی کے ساتھ بٹھانے کی محنت کی گئی ہے، اور ہمیں ان 5 کلموں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مکاتب کے بچوں کے لیے ان کو خاص کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مکتب کے بچوں کے لیے ہے، یہ کلمے جو ہے اول کلمہ دوم کلمہ بچوں کو رٹانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اور زیادہ اہم ہے۔ آج کل جو تحریکیں چل رہی ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کو ہمارے اسلام سے الگ کیا جائے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو نوجوان سائنس میں زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اور سائنس میں وہ جو عقیدہ ہے کہ بھئی دنیا خود بخود بن گئی، اس عقیدے کو زیادہ غور و فکر سے پڑھ لیتے ہیں، وہ اس کے اتنے بڑے فین ہو جاتے ہیں کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم ایکس مسلم ہیں، ہم ایکس مسلم ہیں، ہم پہلے مسلمان تھے، ہم کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اب ہم کسی دھرم کو نہیں مانتے۔ وہ اتنے فخر سے کہتے ہیں، اتنے فخر سے کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہہ رہے ہو کہ ہم ایکس سی ایم ہیں، ایکس پی ایم ہیں، ہم پہلے وہ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، اب ہم نے وہ چھوڑ دیا، اب ہم سدھر گئے، اور ہم غلط چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم صحیح راستے پر آ گئے، اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہیں اور اتنی محنتیں ان کی چل رہی ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آخر یہ لوگ کیوں محنت کرتے ہیں اتنی۔ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے یہی جو بنیادی عقائد ہیں، توحید اور رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا، یہ ایسی باتیں، ایسے عقائد جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اور جن عقائد پر آج کل مقررین نے تقریریں کرنا چھوڑ دی، جن عقائد پر آج کل معلمین نے پڑھانا چھوڑ دیا، جن عقائد پر آج کل نصیحت کرنے والوں نے نصیحتیں کرنا چھوڑ دی، ایسے عقائد اور ایسے مضامین کو وہ لیتے ہیں اور ان پر اٹھ پٹانگ اور الٹی سیدھی دلیلیں ٹھوک کر کے، الٹے سیدھے اعتراضات کر کے مسلم نوجوانوں کے دماغوں کو ہیک کرتے ہیں اور
کفر کا سیلاب ہے، اور ان لوگوں کی ان سازشوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو جا رہی ہے اور بڑی تعداد ہے جو ان کا شکار ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی دیوبند کے ایک بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اس ایتھزم کے خلاف بڑے مضبوطی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں۔ تو ان کے اس کام کو دیکھ کر کے بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو اعتراضات اور ہمارے جو دلائل ہیں اسلام کے خلاف وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک دلیل میں آپ کو دوں گا جو بڑی ہی مضحکہ خیز ہے، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ مفتی صاحب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میں نے اسلام کو چھوڑا۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ کیوں چھوڑا تم نے اسلام کو؟ مفتی صاحب نے پوچھا کہ تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ جو خدا کا اسلام میں تصور ہے، اس تصور پر مجھے یقین نہیں آیا۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا بھئی ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ تم کو خدا کے تصور سے ہی انکار ہو گیا؟ حالانکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں کسی نہ کسی درجے میں خدا کا تصور تو برقرار ہے۔ جو ہندو ہیں، کرسچنس ہیں، یہ تمام کے تمام مذاہب کے لوگ خدا کے تصور کو تو مانتے ہیں الگ الگ طریقے سے، لیکن تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ جب مکۃ المکرمہ میں کرین گری، مکۃ المکرمہ میں جب حج کے موقع پر کرین گری تھی اور جو واقعہ پیش آیا تھا، میں نے اس واقعے پر غور کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ ایسا ہے کہ اپنے ہی بندوں پر رحم نہیں کرتا، اور اس نے اپنے ہی بندوں کو مار دیا، اور وہ بھی ایسے دنوں میں جب لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو یہ واقعہ میں نے دیکھا اور میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے عقیدہ۔ ایسے ایمان اور اتنا کمزور ایمان ہمارے نوجوانوں کا ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس عقیدہ توحید پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں جو بچے ہماری کمائی ہوئی روزی سے جن کا پیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بھر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں جن بچوں کی پرورش کا انتظام کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی پرورش ایسے کریں کہ ان بچوں کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید مضبوطی کے ساتھ جمے۔ جب بچہ روٹی کا لقمہ اٹھائے تو ہم اس بچے سے سوال کریں کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا اور یہ بتا کہ یہ جو لقمہ تو اٹھا رہا ہے یہ کہاں سے آیا؟ وہ اپنی معصوم زبان سے جواب دے گا کہ ابو یہ امی نے بنایا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اس سے پہلے یہ گیہوں تھا۔ آپ ان سے پوچھیں اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ وہ کہے گا کہ اس سے پہلے وہ کسان کے پاس تھا۔ وہ پھر اس سے پوچھیں کہ اس سے پہلے کہاں تھا؟ وہ کہے گا نہیں تھا۔ تو پھر پوچھیں کہ وہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں۔ آپ ان سے اس وقت اس بچے سے کہیں کہ یہ اللہ کی قدرت سے آیا، یہ کسان کی محنت سے نہیں آیا، یہ میری کمائی سے نہیں آیا، یہ امی کی محنت سے نہیں آیا، یہ آیا ہے اللہ کی قدرت سے۔ جس طاقت اور جس پاور کے ذریعے سے یہ آیا ہے، اسی طاقت اور اسی پاور کا نام اللہ ہے۔ بچے کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کو بٹھایا جائے، اللہ کی وحدانیت کو بٹھایا جائے، اللہ کے معبود ہونے کو بٹھایا جائے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس پر محنت کریں۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ بہت ہی آسان انداز میں حضرت نے ایک مضمون بیان کیا، بہت مختصر ہے، میں اس مضمون کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو سینس دیے ہیں، انسان کو جو حسیات دیے ہیں، انسان کو علم حاصل کرنے کے جو ذریعے دیے ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان چھو کر کسی چیز کو ہاتھ لگا کر رکھے اس کا علم حاصل کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان دیکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان سن کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان سونگھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں، پہلی چیز ہاتھ لگا کر، دوسری چیز آنکھوں سے دیکھ کر، تیسری چیز کانوں سے سن کر، اور چوتھی چیز ناک سے سونگھ کر۔ یہ چار ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں فٹ کی ہیں جو سینس کہے جاتے ہیں، جو حسیات کہی جاتی ہیں، جن کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے عقل۔ اگر انسان
جہاں یہ چاروں چیزیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے۔ مثال دے کر کے حضرت نے سمجھایا کہ میرے سامنے ایک سیب ہے، میرے سامنے کیا ہے؟ ایک سیب ہے۔ میں نے اس سیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے دکھا کہ یہ سیب ہے۔ میں نے اس سیب کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سیب ہے۔ پھر میں نے کسی سے سنا کہ یہ سیب ہے تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو اپنی ناک سے سونگھ لیا تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو کھا لیا تو اور بھی زیادہ مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ میٹھا ہے۔ تو یہ علم ہے۔ ان پانچوں، میں نے غلطی سے کہہ دیا 4، 5 ہے، اس میں قوت ذائقہ بھی ایک ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ عقل۔ یہ 5 چیزیں جہاں پر ختم ہوتی ہیں وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ عقل سے انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ عقل سے انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، لیکن عقل کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ عقل کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، اور وہ وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں تفصیلات بیان کی گئی کہ یہ جو سیب ہے، اس کے اندر جو مٹھاس ہے، اس کے اندر جو خوشبو ہے، اس کا جو پیڑ ہے، اس پیڑ کو اگانے کی زمین کے اندر جو قوت ہے، اور اس پیڑ کے اندر اس پھل کو پیدا کرنے کی جو صلاحیت اور قوت ہے، یہ تمام کی تمام قوتیں پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی کو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کے سامنے سجدے کرنے ہیں، اسی کے سامنے رکوع کرنا ہے، اسی کے سامنے نمازیں پڑھنی ہیں، اسی کے سامنے عبادتیں کرنی ہیں، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی احتیاجیں، اپنی ضروریات کو پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے عبادت کی جائے، جس کے سامنے منتیں مانی جائیں، جس کے سامنے ہم اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات کو پیش کر سکیں۔ اس لیے آج کا مضمون یہی تھا کہ ہم عقیدہ توحید پر توجہ دیں اور اس پر محنت کریں۔ یہ جو 5 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ہم کبھی فرصت میں کسی کاغذ میں اس کو سامنے رکھیں، اگر اس کا ترجمہ مل جائے تو ترجمے کو سامنے رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں زمین و آسمان میں بتائی ہیں، ان تمام نشانیوں پر ہم غور و فکر کریں، اپنے آپ پر ہم غور و فکر کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم کہاں سے آئے، ہم یہ سوچیں کہ ہمارا وجود آخر کیوں ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے وجود کا سبب کیا ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہماری جو سانس باہر آتی ہے، اندر جاتی ہے، اس کے پیچھے کس کی طاقت کار فرما ہے۔ اس پر بھی کبھی ہم غور کر لیا کریں اور اس طریقے کی باتیں بھی ہم کبھی سوچ لیا کریں۔ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کو قوت ملتی ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل کرنے میں لذت ملتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو زکوٰۃ دینے میں مزہ آتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کسی غریب کی امداد کرنے میں، کسی غریب پر رحم کرنے میں، کسی غریب کو کچھ پیسے دے دینے میں بہت لطف آتا ہے۔ عبادتوں کا لطف ایمان کی مضبوطی پر مشروط ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال بھی مضبوط ہوں گے، اگر ایمان میں کمی آئے گی تو اعمال میں بھی خود بخود کمی آئے گی۔ میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایمان روح ہے، اعمال جسم ہے۔ جب جسم میں روح نہیں ہوتی تو اعمال جسم باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اگر ایمان ہی نہ ہو تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان و اسلام ہمارے دلوں میں اخیر تک رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں ادا کریں۔